پڑھا تو ہم پھر کتاب کی عبارت لے کر آ جائیں گے۔ ایک چیز یاد رکھ لیں گفتگو شروع کرنے سے پہلے، ائمہ علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے، عام طور پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے یا بعض اوقات علماء بیان بھی کرتے ہیں، یہ سب ہمیں دکھانے کے لیے کیا ہے، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھا؟ کیا؟ یہ سب ہمیں دکھانے کے لیے کیا، ان کو کیا ضرورت تھا؟ ایسا نہیں ہے حقیقت میں، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ ہاں، ہمیں دیکھنے کا حکم ہے کہ انہوں نے کیسے کیا تو وہ تم بھی ایسے کرو۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیں دکھانے کی خاطر نہیں کیا ہے، انہوں نے خدا کی طرف سے جو فریضہ اس کو انجام دیا ہے، جو ان کا فریضہ بنتا ہے، چاہے آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم ان کی سیرت کو دیکھو اور پھر عمل کرو۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ صرف ہم کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے، نعوذ باللہ، جیسے کہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھا، صرف ہمیں دکھانے کے لیے نمازیں پڑھی ہے، ہمیں دکھانے کے لیے دعائیں پڑھی ہے، ہمیں دکھانے کے لیے صدقہ دیا ہے۔ نہ، انہوں نے اپنا فریضہ پورا کیا جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر فریضہ تھا۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ تم لوگ دیکھو انہیں، ان ہستیوں کو، کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، اور تم نے بھی ایسی گزارنا ہے، تم پر بھی یہی فریضہ ہے۔ تو یہ ایک چیز ہمارے ذہن میں رہیں گے تو پھر ہم ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم پہ اثر نہیں ہو رہا نا، اس کی بڑی وجہ وہ فکر اور وہ عقیدہ جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ تو صرف ہمیں دکھانے کے لیے کیا، ورنہ ان کو ان سب کی ضرورت نہیں تھا۔ ایک دوسرا یہ کہ وہ جو کچھ انہوں نے انجام دیا وہ ایک مثلا بشری پہلو سے ہٹ کے تھا، تو لہٰذا وہ بھی پھر یقینی بات ہے ہم تو بشر ہیں، وہ بشر نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بھی جتنے بھی ان کے مثلا واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہے ہیں، ہم ایسا بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ فکر ہے، سوچ ہے جو بعض اوقات دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ ہمارے ذہنوں پہ بیٹھ گیا ہے ذہن میں، اس لیے ہم پہلے ہی ان سے اپنے آپ کو بہت دور رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو درست کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ ائمہ علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے، انہوں نے اپنے فریضے کو انجام دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فرض کیا تھا، اسی علم خدا کے مطابق جو عطا ہوا تھا، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم انہیں دیکھیں کہ وہ کیسے زندگی کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی ویسے ہی کریں۔ تو لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علی علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ کا آغاز دعوت ذو العشیرہ سے ہوتا ہے اور غدیر پہ اختتام ہوتا ہے، یوں آپ مختصر کریں تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دعوت ذو العشیرہ سے شروع ہوتا ہے اور غدیر پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک زندگی ہے جس میں مولا نے اپنے فریضے کو کمال طریقے سے انجام دیا، جب بھی اسلام کو خطرے میں دیکھا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان میں حاضر رہے، جو آپ کا فریضہ تھا۔ جب سب منہ موڑے، سب نے سر جھکا لیا، وہاں علی نے سر اٹھایا، سب کو دیکھ کے خود نے بھی سر نہیں جھکایا۔ یہ ہے اصل میں علی کی فضیلت۔ دعوت ذو العشیرہ میں سب سر جھکائے بیٹھے ہوئے، پیغمبر کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، سب بنی ہاشم والے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے اس میں، فقط قریبی 40 رشتہ دار بنی ہاشم والے، کوئی سر نہیں اٹھا رہے۔ علی علیہ السلام اٹھے، کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اسی طرح سے شب ہجرت، پھر جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، جہاں علی کی ضرورت پڑی علی نے اپنے آپ کو حاضر رکھا۔ یہ ایک علی علیہ السلام کی زندگی کا حصہ تھا کہ جو دعوت ذو العشیرہ سے شروع ہوتا ہے اور غدیر پہ آ کر تقریباً اس کا اختتام ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ بعد از وفات رسول فوراً اسی وقت سے شروع ہوتا ہے تا آپ کے خلافت ظاہری تک، یعنی 25 سال کا دور۔ اس 25 سالہ دور میں آپ نے کس طرح زندگی کی، آپ نے کس طرح سے حقیقی اسلام کی حفاظت کی، اپنی جان کے ساتھ بھی۔
آپ نے جان کی حفاظت آپ نے اس لیے کی کہ اسلام کو اس کی ضرورت تھی، ورنہ آپ اپنی جان کی حفاظت نہیں کرتے، آپ نے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خلافت ثلاثہ کے دور میں آپ چپ رہے، خاموش رہے، ایسے رہے جیسے ایک ایسے شخص کی طرح کہ جس کو تلوار اٹھانا آتا ہی نہیں ہے، جو کبھی میدان جنگ میں حاضر ہی نہیں ہوا ہے، اس شخص کی طرح زندگی گزارے۔ آپ اور میں اس کا احساس نہیں کر سکتا۔ ایک شجاع بہادر شخص جو ہمیشہ میدان میں حاضر رہے، وہ ایک معاشرے میں چپ چاپ سر جھکا کے بیٹھے رہیں، یہ عجیب حال ہے، یہ دو متضاد صفات ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ علی علیہ السلام نے کیا، لیکن کس حال میں کیا آپ نے یہ؟ وہ آپ نے اپنے خطبہ شقشقیہ میں جب کوفے میں آپ نے اپنی خلافت کا آغاز کیا تو ایک دفعہ ابن عباس نے آپ سے پوچھا کہ آپ فرمائیں نا وہ 25 سال کیسے گزرے آپ کے؟ تو آپ نے وہاں پہ جو آخری آج کا جملہ تھا، میں نے 25 سال یوں زندگی کی، کہ یہ ہے درد علی علیہ السلام کا، اس کو احساس کریں۔ میں نے اس طرح زندگی کیا جیسے کسی شخص کے آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا ہو، کہ اگر اس کو رکھیں تو بھی اسے تکلیف ہے، اگر نکالنے کے لیے ہاتھ لگائیں تو بھی اسے تکلیف ہے۔ یوں علی نے زندگی گزاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو راہیں تھی، دیکھیں، اگر آپ تلوار نکالتے ہیں تو قتل ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اچھا، بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ مولانا ایسی صبر کیا ہے، آپ بولتے ہیں نا مولانا صبر کیا، اچھا صبر نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں بتائیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے بتائیں نا؟ تلوار اٹھاتے تو قتل ہو جاتے۔ ہاں، تلوار اٹھاتے تو قتل ہو جاتے۔ آپ وہ معجزے والا اپنے ذہن سے اتار کے رکھو، حقیقی دنیا میں معجزہ نہیں چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں ایسے بٹھایا ہوا کہ جیسے انہوں نے خود ہی مثلاً یوں کیا، خود ہی نہیں کیا، یہی حالات تھی، حالات میں یہی فیصلہ تھا، کوئی بھی عاقل انسان یہی فیصلہ کرتا کہ ایک طرف اسلام حقیقی کی حفاظت کرنا ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کی تربیت کرنے، افراد کو پہنچانا ہے یہ دین، ورنہ وہ دین اسی دن ہی سب کچھ لپیٹ کے ختم کر دیتے ہیں۔ رسول خدا جو دین لے کر آیا ہے اس سے محفوظ کرنا تھا، اپنی جان سے بھی زیادہ، حکومت سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اسے محفوظ کرنا ہے۔ یہ وقت وہ ہے، علی چپ بیٹھیں، برداشت کریں، سر جھکا کے بیٹھیں، لیکن یہ جو دین ہے اس کو منحرف ہونا، اس میں تحریف ہونے نہیں دینا ہے۔ اور آپ تلوار اٹھاتے تو مار دیتے آپ کو، جسے میں نے کل آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ آپ سے جب سوال کیا گیا کہ بتاؤ اگر رسول خدا کا کوئی بیٹا ہوتا بالغ تو کیا کرتے ہیں، تو علی نے کیا فرمایا، اگر جیسے میں رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا اس کو قتل کر دیتے، لوگ نہیں چھوڑتے اس کو بھی۔ اگر وہ میرے طریقے زندگی کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپناتا تو اقتدار تو دور کی بات ہے، لوگ عرب اسے مار دیتے، اس لیے کہ اقتدار کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے تصورات بیٹھے ہوئے نا، اسی لیے ہم اتنے عظیم رہبروں کے ہوتے ہوئے ہم اسی لیے بگڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے بارے میں عجیب و غریب عقائد بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کی طرح بننے کی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ آپ نے پہلے ہی اپنا ایک ہوائی ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، اس لیے آپ کبھی بھی ان کی سیرت پہ نہیں چل سکتے۔ پھر آپ تو یہ اچھی طرح سمجھ لو، علی علیہ السلام کے پاس دو راستے تھے، اقتدار کے لیے تلوار نکالتے مارے جاتے، قتل ہو جاتے، پھر کیا ہوتا؟ پھر اسلام کو کون پناہ گاہ ہوتا؟ اسلام کو کون آگے، حقیقی اسلام کو، وہ جو اسلام تو بڑھ رہا تھا، حقیقی اسلام کو کون محفوظ کرتا؟ اس کے شاگرد کون تیار کرتا؟ وہ کون تعلیم دیتا؟ کون بتاتا کہ یہ جو کرسی پہ بیٹھنے والا جو اجتہاد کر رہے، اجتہاد بھی رائے یہ غلط کر رہے، یہ کون بتاتا؟ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کرسی پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، اس کو یاد رکھ لیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ اس وقت منبر اور محراب ایک شخص کے ہاتھ میں تھا، کیا؟ ہاں، فتویٰ دینے والا بھی وہی تھا، نماز پڑھانے والا بھی، اور وہ فتوے دے رہے تھے اپنے اجتہاد سے، اپنے رائے سے، کہ یہ نہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسے۔ خلیفہ دوم نے ایسے تھوڑی کہا،
لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں کہا اس نے یہ بات؟ یہ سارے اہل سنت کے منامے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ یہاں دین کا فیصلہ کیا ہے. تو علی علیہ السلام فقط حکومت کے خاطر تلوار کھینچتے تو قتل ہو جاتے، اور اسلام اسی دن سے تحریف ہونا شروع ہوتا اور حقیقی اسلام ہم تک پہنچتا ہی نہیں. پس علی علیہ السلام نے اس 25 سالہ دور میں خود کو چھوٹا کر لیا. 6 مہینے تک تقریباً آپ نے بیعت نہیں کی، لیکن 6 مہینے کے بعد تعریف نہیں کہ آپ نے بیعت کی. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ بھی ہضم نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت ہے. بعض چیزیں جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کو ماننا پڑے گا. 6 مہینے کے بعد آپ نے تسلیم کر لیا، اور پھر خلیفہ دوم کا زمانہ لیکن آپ نے ایک چیز ضرور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، ان تمام کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ میرا حق مارا گیا ہے، اس منصب کا میں حقدار تھا لیکن میرا حق مار دیا گیا ہے. یہ احتجاج آپ نے ریکارڈ کروایا. سننے والوں نے، سمجھنے والوں نے سمجھا، بول نہیں سکتے تھے لیکن اپنے دل میں رکھا بات کو. پھر بعد میں خلیفہ دوم جب جانے والے تھے تو آپ کو پتہ ہے نا، اس نے 6 آدمی کی شورا بنائی. یہ جو خلافت کا چناؤ ہوا ہے نا، یہ شروع سے ہی عجیب طریقے سے ہوا ہے، عجیب طریقے سے ہوا. دیکھیں آپ، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کسی کو نائب نہیں بنایا. یہ بات مسلمانوں پہ چھوڑ دیا، مسلمان خود انتخاب. تو سنت رسول خدا کیا بنا؟ سنت رسول خدا یہ بنا کہ خلیفہ کے انتخاب لوگ کرے، خود ہی مسلمان کرے. لیکن خلیفہ اول نے ایسا نہیں کیا، اس سنت کو توڑا. خلیفہ اول نے اس سنت کو توڑ کے اپنے بعد خلیفہ دوم کو نائب بنایا. خلیفہ دوم نے اس سنت کو بھی توڑا، بلکہ نئی سنت نکالی. یہ اجتہاد بالرائے. انہوں نے 6 جو ہے آدمی پر مشتمل شورا بنائی. ان 6 میں ایک علی علیہ السلام کو بھی رکھا، ان 6 میں علی علیہ السلام کو بھی ساتھ رکھا کہ یہ 6 بیٹھے کمرے میں اور ووٹنگ کریں. جس کو ہم لوگ کو بھی بہت شوق ہے نا ووٹنگ کا. تو انہوں نے کہا یہ 6 اچھا، اس میں سارے مدینے والوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا ہے، صرف ان 6 آدمی کو ووٹ کا حق دیا ہے کہ یہ 6 آدمی بیٹھیں اور 6 آدمی ووٹنگ کرے. اور اس میں عبد الرحمن بن عوف کو ویٹو پاور دیا. یہ جو آج کا اقوام متحدہ میں ویٹو پاور ہے نا 5 ملکوں کے پاس، تو وہ عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول تھے، ان کو ویٹو پاور دیا کہ اگر یہ 3-3 میں بڑھ گئے، 6 آدمی ہے نا، 3-3 میں بڑھ گئے، 3 میں بڑھنے سے مطلب کیا ہے؟ 2 امیدوار 2 ووٹ، 2 ایک کو ووٹ دیں، 2 دوسرے کو ووٹ دیں. تو جس کو عبد الرحمن بن عوف ووٹ دے گا وہ خلیفہ چنا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو یوں جو ہے عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے فرمایا کہ اگر آپ رسول اللہ کی سنت، اللہ کا دین رسول اللہ کی سنت اور شیخین کی سیرت پہ چلیں گے تو میرا ووٹ آپ کا ہے. تو مولا علی نے فرمایا کہ احکام دین یعنی کہ خدا کا دین اور رسول اللہ کی سنت تو ٹھیک ہے، باقی میں اپنے اجتہاد پہ عمل کروں گا، شیخین کی سیرت پہ نہیں چڑھ سکتا میں. لہٰذا اس نے پھر یہی پیشکش حضرت عثمان کے سامنے رکھے تو حضرت عثمان نے اسے قبول کر لیا. یوں حضرت عثمان کا انتخاب ہوا. اور پھر علی علیہ السلام اس معاشرے کے اندر ایک گمنامی کی زندگی گمنامی اس شکل میں، آپ کو بتاؤں گمنامی کس شکل میں، کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اصحاب میں سے ایک صحابی علی علیہ السلام ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کا شوہر ہے اور رسول اللہ کا بھتیجا ہے، اس سے تجزاد ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. باقی بہت سارے اصحاب، ان میں سے ایک صحابی علی بھی ہے. یہاں سے یوں آپ نے زندگی گزاری. کیوں گزاری میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. اچھا یہ بہت ضروری ہے، ولایت کی شناخت بہت ضروری ہے. بس میں دعا کرتا ہوں اس کے بعد کہ آج ولی فقی رہبر معظم حضرت علی خامنائی امام
امام خامنائی ولی ہے، حاکم ہے. دیکھو تمام مجتہدین قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل تقلید، آپ تقلید کر سکتے ہیں، لیکن رہبر ہے. ان کا جو منزلت ہے وہ باقی سب سے الگ ہے، اس کو الگ رکھنا ہوگا. علی علیہ السلام کے ساتھ یہی ظلم ہوا ہے کہ ان کو بھی تمام صحابوں کے برابر ایک صحابی تصور کے گئے. سب صحابہ کا احترام کرنا، ان کا بھی احترام کرنا، یوں نہیں چلے گا، پھر تو آپ مارے جائیں گے. آج اگر آپ نے رہبر کی اطاعت یوں نہیں کی جیسے علی کی اطاعت کرنا ہے. دیکھیں اصحاب سارے قابل احترام ہیں، علماء سارے قابل احترام ہیں، لیکن رہبر ہے، وہ ولی فقیہ ہے، وہ رہبر مسلمین جہان ہے. لہٰذا ان کی جو آپ کے نظر میں احترام ہونا چاہیے وہ الگ سے ہونا چاہیے. ان کی اطاعت آپ کو الگ سے کرنی ہے، ان کا احترام آپ کے دل میں الگ سے ہونا چاہیے. تو پھر یقین رکھیں آپ کسی بھی پست و ذلیل کے آگے پھر احترام کرنا نہیں پڑے گا آپ کو. لیکن اگر آپ نے رہبر کو چھوڑ دیا، آپ نے رہبر کی اطاعت چھوڑ دی، تو یقین جانیں پھر آپ کو پست اور فاسق و فاجر لوگوں کی اطاعت کرنی پڑے گی. پھر یقین رکھ لیں آپ. تو رہبر کے تو یہ چیز بہت ضروری ہے. آج بھی ہم ماضی میں تو بہت کریتے ہیں، لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں. مثلا ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے ساتھ نہ دینے والے، حق نہ ان کا حق چھیننے والے غلط لوگ تھے. غلط ہوا یہ سب، تو یہ حقیقت ہے غلط ہوا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا کرنا ہے آپ نے؟ آج آپ کا رہبر کون ہے؟ آج آپ کا حاکم کون ہے؟ آج آپ کا ولی فقیہ کون ہے؟ اگر آج آپ نے اپنے آپ کو اس سے مربوط نہیں کیا تو ہم ان سے بدتر ہے. پھر آپ اس خوش فہمی میں نہ رہو. فقط ائمہ علیہ السلام کی فضیلت کو ماننا، ان کے مثلا یہ ماننا کہ وہ بہت اچھے ہستیاں تھی، وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، وہ یہ تھے وہ تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو وہ لوگ بھی مانتے تھے، یہ وہ لوگ بھی مانتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ اول جو ہے ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر کر کے بیٹھتے تھے. اہل سنت کی منابع میں روایت ہے یہ کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا بابا آپ جو ہے نا ہمیشہ حضرت علی کی طرف کیوں رخ کر کے بیٹھتے ہیں؟ تو کہا آپ نے سنا نہیں رسول خدا سے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا تو مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کہاں حل ہوگا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور نے حکم دیا زہر دیا جائے. زہر دے دیا گیا. جب اطلاع آ گئی اس کو بتا دیا کہ آپ کے حکم پہ عمل ہو گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. یہ تاریخ ہے، بنی عباس کا حاکم ہے، چچزاد تھے. پھوٹ پھوٹ کے رویا وہ کہ میں نے کیا کیا بول کے. تو کیا ہوا؟ اس کا رونا اس کو نجات دے گا؟ اس کا رونا نجات نہیں دے گا. اس کا رونا نجات نہیں دے گا اس کو. تو ہم لوگ ہماری ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں، ان کے لیے ہم روئیں، ہم ان کے اس میں تالی بجائیں اور خوشی منائیں، بس ہمارا چھٹی ہو گیا آج. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو چلنا ہوگا، ان کے ساتھ چلنا ہوگا. ماضی میں جن لوگوں جو غلطیاں کیے وہ آج ہم نہ کریں. ماضی میں لوگوں نے حقیقی رہبر کو تنہا چھوڑا، آج ہم تنہا نہ چھوڑیں. آج ہم تنہا نہ چھوڑیں گے تو وہی سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اگر ان کو سزا ملے گی تو ہم کو بھی سزا ملے گا. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ بخشے جائیں گے، آپ چھوڑے جائیں گے. نہیں چھوڑے جائیں گے. فقط اقرار کرنا کافی نہیں ہے. تاریخ اسی لیے سیرت تاریخ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ وہ عبرت گاہ ہے. اس سے عبرت لیں اور پھر آج اب نقصان سے بچ جائیں. لیکن آپ عبرت نہیں لیں گے. فقط آج کل تو میں ابھی بس ایک جملہ عجیب و غریب ہمارا ماحول بن گیا ہے حسن جشن وغیرہ کا. میں ابھی ایک جگہ جشن کا وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک منقبت پڑھنے والا، وہ ندیم سرور کا ایک نوحہ ہے اصل میں. اس کے نوحے میں ایک جملہ ہے 9 لاکھ کا لشکر تھا. کہاں پر؟ کربلا میں 9 لاکھ کا. حضرت علی
جب خلیفہ تھے بڑی مشکل سے جب جنگ صفین کے لیے پورے اسلامی سرحد سے فوج جمع کیا تو 90,000 فوج ہوئے تھے. کتنے؟ 90,000. وہ نوحے میں پڑھتا ہے کہ کربلا میں شام اور اس کے کوفہ کے 9 لاکھ فوجی تھے. کتنا جھوٹ تو نہ بولے. 9 لاکھ کا لشکر تھا. حضرت عباس نے حملہ کیا تو سب بھاگ گئے. ہم عجیب غریب زندگی گزار رہے ہیں. وہی جو ہے نا ابھی بیچ میں کہیں جشن دشاد منقبت میں اس نے یہ مصرع پڑھا 9 لاکھ کا لشکر تھا حضرت عباس کی ولادت پہ تو نیچے سے واہ واہ ہو رہے سبحان اللہ زبردست. کہاں ہی ہم لوگ. جس نے سب سے زیادہ لکھا ہے نا اس نے 31,000 لکھا ہے یعنی کہ 30,000 کا لشکر تھا. کوفے سے کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ شام سے کوئی لشکر نہیں آیا تھا. کوفے سے لوگ آئے تھے. شام کے کچھ افراد تھے شامی باقی سارے کوفے والے تھے. تو کوفے سے مشکل سے 30,000 لوگ نکلے تھے. اس کو بولتے ہیں 9 لاکھ کا لشکر تھا. کہاں سے 9 لاکھ کا لشکر تھا؟ تو یہ چیزیں تھوڑا سا شعور آنا چاہیے, تھوڑا سمجھدار ہونا چاہیے, ہر چیز کو ہاں نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ کہنا بھی گناہ ہے تو جھوٹ سننا بھی گناہ ہے. جھوٹ کہنا بھی گناہ ہے, جھوٹ اور تعریف میں بھی جھوٹ حرام ہی ہے. تعریف میں جھوٹ جائز نہیں ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی تعریف کریں, مثلا ائمہ علیہ السلام کی بھی مدح بیان کرنا ہے, ثنا بیان کرنا ہے, تو جھوٹی مدح و ثنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. سچی بیان کرنا ہے, سچ بیان کرنا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ آپ فضیلت بیان کریں لیکن اس حد میں بیان کریں تاکہ کل کو کوئی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کے جواب بھی دے سکے نا. یقیناً آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے نا. آج کل تو میڈیا کا دور ہے, یہ سب پھیلتے ہیں. اب لوگ کوئی اعتراض کرے یہ کون سے 9 لاکھ کدھر تھا لشکر, تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. تو بس میں وہ جملہ صرف دہرا ہوں, دعا کرتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری وہ ہمیں دکھانے کے لیے بلکہ اپنا فریضہ انجام دیا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم دیکھیں تاکہ ہم بھی اپنے فریضے کو انجام دے سکیں. دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں, پروردگارہ وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے نازل کیا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ مومن مومنات جہاں کہیں بھی بیمار شفا کاملہ عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام ہماری اقتصادی حالت پہ حملہ آور ہے. پروردگارہ ہمارے درمیان جو صاحبان روزگار ان کے روزگار میں استحکام عطا فرما, جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما. پروردگارہ اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کے مغفرت فرما, مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما, ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ مظلومین جہان, مستضعفین جہان, دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما.